نکلی تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہم لوگ جنگ ہار گئے، اور ہم لوگ اس وقت اپنے فارم پہ تھے کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا، تو ہمیں بچوں کو سب پروٹیکٹ کر کے شہروں سے دور لے آئے ہوئے تھے ماں باپ. لیکن یہ تو وی لیو ان اے فولز پیراڈائز رضا، اور اس ملک میں ہماری یہ خاصیت بن چکی ہے کہ ہم ایک جھوٹ کی دنیا بنا کے اس میں رہتے ہیں، اور جب تک اب حالات بالکل آ کے سر پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا پانی گزر چکا ہے. اب جو بالکل سرچ لائٹ لانچ ہوا رضا مارچ میں، جس نے ایکچولی اور جب یہ کہنا یہاں ضروری ہے کہ جب پروٹیسٹ شروع ہوئی ایسٹ پاکستان میں تو ان کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوئیں. انہوں نے بھی وہاں پر ویسٹ پاکستانیوں کو مارا اور ان کے ساتھ بھی وائلنس پرپٹریٹ کیا، لیکن وہ ایک چھوٹی سی محدود لیول پہ تھا. لیکن جب آپریشن سرچ لائٹ لانچ ہوا 25 مارچ 1971 کو، تو پھر وہاں پر تو فل فلیج جینوسائڈ شروع ہو گئی. وہاں پر تو جو پھر پوری پاکستان کی جو آرمی کی فورس تھی، اس نے وہاں پر پاکستان ملٹری کی جو فورس تھی وہ انہوں نے ایسٹ پاکستانیوں کے اوپر پورا بھرپور حملہ کیا، سول سوسائٹی پہ حملہ کیا، اساتذہ پہ حملہ کیا، بالکل نہتی عورتوں پہ حملہ کیا، اور جو عورتوں کی بے حرمتی اور بے عزتی وہاں پر ہوئی، اور جس طرح وہ لٹی پٹی، بیکاز ویمن آر دی ایزیسٹ ٹارگیٹ ان اے وار رضا. اور یہ نہایت میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے ویری ویری کنڈیمنیبل ٹیررسٹ ٹیکٹک کہ عورتوں کے اوپر ظلم ڈھا کے اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی مردانگی شو کی اور ہم لوگ جیت کے قریب آ گئے اور ہم نے ان کو سبڈیو کر لیا. The mass rapes of Bengali women, I mean, those were genocidal attacks, and it has been documented in world history. بالکل جی بالکل وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ جس طرح کا آپ نے میڈیا کا ذکر کیا کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم تھا وہ تو بالکل غائب ہو چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ انفارمیشن بلیک آؤٹ بھی تھا. یہاں پہ ویسٹ پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا. آپ نے آپریشن سرچ لائٹ کی بات کی، ڈھاکہ میں انٹلیکچوئلز کو، پروفیسرز کو مار دیا گیا. اس کے بعد اور جو مکتی بہانی جو ہے، جو کہ لبریشن فورس ان تھی، کی لبریشن آرمی تھی جی بنگال میں، جی ایسٹ پاکستان کی مکتی ہاں جی، باہنی. تو ان کی بالکل تو وہ ایک ون سائیڈڈ اور ایک ڈاکٹرڈ قسم کا انفارمیشن یہاں پہ لوگوں کو دی جا رہی تھی، اور یہ بھی وجہ تھی کہ عوام کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ایک بڑا اہم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ویسٹ پاکستان میں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور یقین مانیے کہ دس از اندر انٹرسٹنگ فیکٹ آف ہسٹری کہ ایک صحافی تھے، کراچی سے تھے، ان کا نام تھا اینٹنی ماسکرینس. ان کو پاکستان کی جو افواج تھیں انہوں نے ایسٹ پاکستان بھیجا کہ وہ وہاں سے رپورٹنگ کریں گے اور مثبت رپورٹنگ کریں گے، کوٹ آن کوٹ، جسے مثبت رپورٹنگ کہتے ہیں، پازیٹیو رپورٹنگ کرنے کے لیے بھیجا ایسٹ پاکستان. اور وہاں سے پھر وہ جو رپورٹس فائل کریں گے اس کے ذریعے لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اینٹنی میسکرینز اللہ کا بندہ جب پہنچا ایسٹ پاکستان اور انہوں نے دیکھا جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ کے ہی فلیڈ اینڈ ہی وینٹ ٹو دی یونائٹڈ کنگڈم. وہ بھاگ کے لندن آ گئے، اور انہوں نے لندن میں بیٹھ کے پھر جو انہوں نے دا لندن ٹائمز میں ساری وہ لکھی داستان جو کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال تھا جو ایسٹ پاکستان میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے، تو اس کے بعد بی بی سی نے اس سٹوری کو پک اپ کیا اور دنیا میں پھیلایا اور بتایا کہ ایکچولی ایسٹ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور بی بی سی کی اس وقت کی لائن تھی کہ Mascarenhas' reportage played its part in the ending of the Bangladesh war and turned world opinion against Pakistan, and it encouraged India to play a decisive role. اندرا گاندھی نے بھی اپنے میمو میں لکھا، بلکہ اس وقت انہوں نے لکھا کیا، انہوں نے کسی وہاں پر ایک بیان دیا کہ میں نے جب اینٹنی میسکرینس کی رپورٹاج پڑھی تو اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو مکتی باہنی کا ساتھ دینا چاہیے اور اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے. سو دا بلیک آؤٹ آف نیوز از آلویز اے بیڈ تھنگ رضا، اٹس آلویز اے بیڈ تھنگ.
اور the doctoring of news is also a bad thing, کیونکہ جب حقیقت سامنے آتی ہے کھل کے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں رہ جاتا. کوئی نہیں رہتا. بالکل بالکل 100% آپ نے یہ میرے خیال سے آج بھی, اور یہ ناظرین ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری جو اشرافیہ ہیں, ہماری لیڈز جو ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ میں اور بیوروکریسی میں, وہ یہ کچھ سیکھیں کہ تاریخ میں سے کہ آپ بلیک آؤٹ جب کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ ہی میں جو ہے نقطہ آج یہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یہ پوری کہانی ہے. تو الگ سے ہم ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں جرنلسٹ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے, ان کی تنظیمیں کیا کہہ رہی تھی, ویسٹ پاکستان میں کون سے کچھ ہمارے تھے ہمیشہ کی طرح کریجیس اور بولڈ لوگ ادھر ایک مائنورٹی میں تھے جو لوگوں کو بتا رہے تھے, کوشش کرتے, لیکن مین اسٹریم جو بڑے اخبارات تھے وہ تو ٹوٹلی ایک لائن لے رہے تھے نا, جو کہ ہماری ویسٹ پاکستانی اسٹیٹ کی تھی. تو ادھر یہ انڈیا اس جنگ میں شامل ہوتا ہے, اندرا گاندھی کو ایک موقع ملتا ہے. اچھا, اس میں ایک نقطہ جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں جو ریفیوجیز تھے وہ انڈیا کی طرف مارچ کر گئے. وہاں پہ بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو گیا جب یہاں پر جنگ شروع ہوئی, سول وار جو ہی تھی, تو اس کا اثر انڈیا کے اوپر پڑا. اور انڈیا یہ ایکسکیوز یہ ہمیشہ یوز کرتا ہے کہ جی وہاں پہ ہمارے اتنے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس تھا, ہم ان کو بچانے کے لیے ہم نے انٹروین کیا. ظاہری بات ہے اس میں اور فیکٹرز بھی شامل ہیں, ایک جو بعد میں ابھی وہ بغلیں بچاتے ہیں ہر دسمبر 71 کے اوپر انڈینز کے, جی دیکھو ہم نے کیا وکٹری حاصل کی. تو یہ انڈیا کا جو رول ہے, اور اس کے بعد جو کیونکہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر انٹرونشن نہ ہوتی تو شاید یہ بنگالیوں کو ہم سے جو ہے وہ آزادی نہ حاصل ہوتی. I think that is one view of the that's a possibility. اور وہ جو ویسٹ پاکستان کی اشرافیہ تھی, ایلیٹس تھی, ان کا تو یہی خیال تھا نا, بیکاز 1965 میں 65 کی جنگ بھی جو تھی اس کو وہ بھی جھوٹ پہ اختتام ہوا, اس کا وہ بھی بڑا منایا جاتا تھا جی, ڈیفینس آف پاکستان ڈے, بہت پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح تھی, وہ بھی جھوٹ پہ مبنی تھا. تو اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہم تو ہار ہی نہیں سکتے, ہم تو ہار ہی نہیں سکتے. اور پھر جب 1971 کا وہ ہوا سانحہ, اور یہ تو اس وقت پیپل ور کمپلیٹلی انپریپیئرڈ اینڈ دے ور شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہی ہے نا رضا کہ یو نو دیز تھنگز, جو یہ جو جھوٹ پہ مبنی جو بھی ہوتا ہے, ایک عمارت بنی ہوتی ہے, اس کے پیر نہیں ہوتے, اس کی کوئی فاؤنڈیشنز نہیں ہوتی, اور اس نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے.